نسل کی بنیاد رکھے۔ ایک بچی اور ایک بچہ کو آپس میں نکاح کروا گئے، اس کو مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک معاشرتی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، قیامت تک اپنی نسل نہ باقی رکھنے واسطے انسان یوں کم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شادی کے بعد سال 1.5 سال 2 سال بچوں کو نہ ہوئے تو ڈاکٹروں کو بھی پہنچ جائیں، لوگ پیروں فقیروں کو بھی پہنچ جائیں، طرح طرح کا علاج کروان لگ جائیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو، دعا بھی کریں کہ اولاد کیوں نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلے ہو کہ نکاح کو مقصد اولاد ہے، اور نکاح کو مقصد اپنی نسل نہ باقی رکھنا۔ تو جی نکاح کی محفل ہے، نکاح کی مجلس ہے، گویا کہ یا نسل انسانی کی بنیاد ہے، جو ثابت ہو گیا نا کہ یا ہم بنیاد رکھنا ہے۔ تو بنیاد جس طرح کی انسان رکھے تو اس کے اوپر پھر تعمیر ہونے والی عمارت بھی اسی طرح کی ہے۔ بے شک اگر پلنتھ تم نے مضبوط رکھے ہو تو پھر کہیں گا کہ 20 منزل بھی اوپر لے جاؤ پرواہ نہیں، اگر صحیح سریو اس میں پہ ہو گئے، صحیح مٹیریل اس میں پہ ہو گئے۔ اور اگر پلنتھ میں ہی گڑبڑ ہو گیا تو 1 منزل بھی جڑی رکھیں گا وہ بھی ڈگمگا جائے۔ تو نکاح در حقیقت نسل انسانی کا پلنتھ کو نہ ہے، اس کی بنیاد کو نہ ہے۔ اس بنیاد میں اگر تم شریعت مطہرہ کے مطابق مٹیریل پائیں گا، ذکر و اذکار کی محفل کریں گا، قرآن اور حدیث کی محفل سجائیں گا، تو چونکہ تم نے اس کی بنیاد صحیح رکھی ہے تو آنے والی جی نسل ہوئے گی وہ بھی اسے مزاج کی پیدا ہوئے گی۔ اور اگر اس میں خرابی ہو گئی، اس میں شیطانیت تم نے داخل کر لی تو کل پھر اولاد بگڑے گی۔ تو جس ویلے اولاد بگڑی تو پھر نہ کسی پیر کو تویز چلے گو، نہ پھر مولوی کسی کو فتویٰ چلے گو۔ ہم نے دیکھے ہیں لوگ بہت سارا کہ ہمارا بچہ نہیں منتا، بچہ کس طرح منے؟ تم نے اس کی بنیاد ہی غلط رکھی۔ اس واسطے بطور خاص جڑی یا نکاح کی محفل ہے، اگر کوئی باجی بھی ٹول مارے تو وہ جواز وہ نہیں سمجھ لینا جی فلانا باجی نے فلانا مولوی نے مارے ہو یا فلانا مولوی نے تقریر کی ہے۔ لکھ کہتا رہیں اس کے اوپر کوئی فتویٰ لائے یا نہ لائے، کم از کم یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نہ اپنی نکاح کی محفلیں جڑی، ہم نہ اپنا شادی کا پروگرام جڑا ہے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف انہیں منی ہوں۔ کیوں کہ اس کو مولوی کوئی فتویٰ لائے نہ لائے وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو نقصان ہماری نسل نہ ہوئے۔ پھر اگر ڈرگس میں نسل مبتلا ہو جائے، آج بچوں دے لوگ اتنا پریشان ہیں، وہ مینہ پتہ ہے کہ ہم مرکز میں بیٹھا ہوا کتنا لوگ اپنا نوجوان بچوں دے پریشان ہے، جڑا کوئی ڈرگس میں مبتلا ہے، کوئی اور بیماری میں مبتلا ہے۔ بہت سارا ہم نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جی ہمارا بچہ نہ کسی طرح کیوں تارا بچہ نہ داخل کرا جی ہوں قابو ہی نہیں آتا جی کدے کیا نشہ مند تھارے کم از کم محفوظ رہ گو۔ تو یہ ساری بیماری معاشرہ بچوں ختم کرنے واسطے میرا خیال میں سب سے بہتر نسخہ یہ ہے کہ اپنی نکاح کی مجلسہ نہ بڑی خوش اسلوبی کے نال شریعت مطہرہ کے مطابق رکھ۔ وہ مسا پورنی بچی کے کوڑے بھی عورتوں نے بھی کہہ گیا ہوں اٹھتا اٹھتا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس نے محفوظ رکھنا چاہیے۔ عورت کی آواز نہ باہر نہیں جانا چاہیے، عورت نہ نیلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ ہمارا معاشرہ کا پرانا رواج ہے، یہ ختم کرنا چاہیے سنت رسول کے مطابق۔ جانج بھی ذکر کرتی ہے تو بہت اچھا لگے ہوئے اتنے موقع نہیں ملے ہو، مڑ کے بھی تم جائیں اللہ کو ذکر کرو، رات محفل میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجاؤ۔ تو جس ویلے اس طرح کی شادی ہوئیں گی تو معاشرہ کا بچوں بہت ساری بیماری آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ دراصل یہ خطبہ نکاح جڑو ہے یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تم یہ بنیاد رکھیں گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنا رب دے ڈرو جس نے تم پیدا کیا ایک جان دے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اور ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جائے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم جس رب کی قسم کھائیں، جس رب کا نام کا واسطہ کر لیں اس سے تم ڈرو بھی، اس کو ڈر بھی اپنا دل میں لے آؤ تب گل بنے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ جڑی محفل تم نے سجا کے قبول کروائیو ہے اس نہ غیر معمولی، اس نہ معمولی نہ سمجھیو، یا غیر معمولی محفل ہے یا کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ اتنوں کیوں کہ میں فلانا کی بچی کو تیرے نال نکاح کیو اس نے کیوں قبول کر لیو، اتنا ہی نال کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کے بعد کی جڑی زندگی شروع ہوئے گی اس میں اللہ تعالیٰ خود نگہبان ہے کہ جڑی بچی تھارے گھر آئے گی تم اس کا حقوق پورا کریں یا نہیں کرتا، اس کی تم عزت افزائی کریں یا نہیں کرتا، اس کو نگران اور اس کو سپروائزر
خود رب کائنات ہے، قرآن میں فرمان ہو ان اللہ کان علیکم رقیبا. کچھ چیز ایسی ہیں کہ جی ہماری محفل میں کچھ اپنا ہمارا گجر بکروال طبقہ کا بطور خاص پرانا رواج چلے آ رہے ہیں. وہ رواج اگر شریعت کے خلاف نہیں تو انہوں کی گنجائش ہے، لیکن اگر کتے شریعت کے خلاف مل گا تو وہ رواج ہم نے چھوڑ دینا چاہیے. مثلا گل مولانا اسلم صاحب نے میں کی کہ ہم پہلا نکاح پڑھ لیا تو اس کے بعد روٹی کھاؤں گا تاکہ جنہوں نے ہم نے جلدی جانا ہم فارغ ہو جائیں ورنہ یہ لیٹ ہو جائے گا. اکھے جی یہ کیا بھی گل چلے گی جب تک مہاراج کا کارگاہ آیا ہوا کپڑا نہیں پہنتی بچی تب تک نکاح نہیں ہوتا. ایسی کوئی گل نہیں ہے. نکاح چلتا چلتا رستہ کے بیچ بھی دو گواہ کے سامنے بھی اگر انہوں نے ایک نکیوں میں تیرے نال نکاح کیو دوجا نکیو قبول کیو نکاح منعقد ہو گیا. ٹھیک ہے نکاح منعقد ہو گیا، لیکن نکاح کی یہ محفل خود کو بھی سنت ہو گیا. مزید کچھ چیز ہم نے بڑھا لی لیکن اچھی چیزیں مثلا کلمہ کو ورد کر لیو، اگر کلمہ نہیں بھی پڑھنے لگا تب بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن کلمہ چونکہ ذکر الہی ہے کر لیو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس واسطے اس تکلف میں نہیں پہنوں گی جب تک وہ کپڑا نہ لائے. وعدہ ہون نکاح دے بعد بھی بڑھیں گی اس ٹائم اس نہ کوئی کپڑا لانا زیادہ بہتر ہوئے گا. ٹھیک ہے اس سے بعد ہوئے گا. لہٰذا کچھ چیز ایسی ہیں جی رواج میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر حدیث پاک میں آئے کہ نکاح نہ تم آسان کرو، نکاح نہ مشکل نہ کرو، نکاح نہ آسان کرو تب معاشرہ جڑو ہے. اس میرا خیال میں اس مہر کا اس سلسلہ کے بیچ بھی اتنی بڑی گفتگو کی اور اتنی بڑی بحث و مباحثہ کی ضرورت ہی نہیں. بھائی ایک انسان نقطہ کی گل دسوں کو، ایک انسان کمڑ گئے پہلا جرگا لگے ہوئے تھا ہمارے در اس میں نکاح میں دو گھنٹوں مہر پر رگڑا لگے ہوئے تھے. تو شریعت نے کیا ہے مہر اس بچی کو حق ہے جس کو نکاح ہے. اگے اس نے وکیل چاہے اپنا باپ بنایو مامو بنایو کیونکہ وہ محفل میں آگے خود گل نہیں کر سکتی، ورنہ ڈائریکٹ اگر اس نے پوچھو جائے تیرو کتنوں نکاح جتنوں وہ کہے گی اس کے پر آمین ہو جائے گی. یا تو وہ مردنگی محفل میں آگے خود کر نہیں سکتی اگے ایک وکیل بنایو میری طرف تو کر لے، یا کوئی خود وکیل بن گیا یا وکالت ہے. ہم نے مثال کا طور پر 50 لاکھ روپیہ مہر متعین کر دی تو ٹھیک ہے کمڑیا ہویا جی نہ جی ہمارا رواج نہیں. گھنٹوں آدھو گھنٹوں 1.5 گھنٹوں ہم نے بحث کی، بحث کے بعد 50 لاکھ روپیہ متعین ہو گیا، خوش ہو گیا سب. اللہ اور اس کا رسول کو خاص فضل ہوئے جس ٹائم تو یہ جو دو زندگی آپس میں جڑیں خدا کی رحمت اگر شامل حال ہو جائے تو یہ ایک دوجہ کی خوشی اور غم کا پیال بن جائے. ٹھیک ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی میں خوشی عطا فرمائے. جس ٹائم خوشی ہو گئی ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی سیرت اس بچی کا ذہن میں آ گئی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بچہ کا ذہن میں آ گئی. جس ٹائم یہ تو انہوں آپس میں پیار محبت ہوئے کہ وہ کتنوں لاکھ مہر رکھے ہوئے، اس نے کیوں 50 لاکھ رکھے ہو، اس نے کیوں 50 روپیہ بھی نہیں لیتی سب معاف کر. ہماری 1.5 گھنٹہ کی بحث تھی ایک جملہ میں ختم ہو گئی، کوئی مول اس کو نہ رہے. اس واسطے حدیث پاک میں آئے کہ نکاح کی مجلسہ نہ آسان کریا کرو جتنی آسانی ہے. جو ایک ہمارا سارا معاشرہ ہے یعنی جی اتنے کی گل ہے جو سارا ایک ہمارا معاشرہ جی دب کے رکھو تاکہ اس کے اوپر ڈر رہے گو جب وہ طلاق نہیں دے گو جو اس کے اوپر بوجھ رہے گو. یا بالکل خام خیالی ہے. میں 70 لاکھ آڑا بھی طلاق دیتا دیکھا مہر رکھے ہوئے کک نہیں ہو تو اور 10 ہزار 15 ہزار بھی مہر رکھے ہوئے تو خوشحال زندگی گزاریں. اس واسطے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں اتفاق عطا فرمائے. وہاں بچی جڑو کچھ دیتو جائے گو وہاں لے گئے وہ ایک مرلو لے گئے اتنی آن لگی اپنا باپ کو وہ تھارے کو رہ گو وہ ہوتے رہ گو. صرف دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا بند قدوس اتفاق کی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دو خاندانہ میں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. یہ 2-4 گل تھی گل تو اور بڑی کرنگی ہے لیکن ٹائم بڑو کاٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا